وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی تیسری آیت، جس میں پروردگار عالم نے متقین کے صفات کو بیان کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا تھا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ افراد جو باتقوی ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ متقین کون ہیں؟ تو اگلی آیت میں پروردگار عالم نے خود ہی بیان فرمایا متقین ان کی صفات کیا ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ افراد ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ سب سے پہلی صفت متقین کی، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون امن سے ہے، ایمان، امن، مومنین اسی فیملی کے افراد ہیں۔ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کی آنکھوں سے ماورا ہو۔ وہ پروردگار عالم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ روایات کی روشنی میں پروردگار عالم کے بارے میں معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کی ذات تو ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فرمایا تھا کہ پروردگارہ تو غائب نہیں ہے کہ تجھے ڈھونڈا جائے یا علامتوں اور نشانیوں سے تجھے پیدا کیا جائے، وہ تو حاضر و ناظر ہے۔ لیکن یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غیب سے مراد پروردگار عالم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس وجہ سے مومنین دیکھیں، ایک جو ہم نے عرض کیا کہ یہودی بھی سورہ بقرہ کے مخاطب، ایک اہم درجے کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا غیب پہ کم ایمان تھا، وہ زیادہ تر ظاہری چیزوں پہ ایمان لاتے تھے۔ لہٰذا جب خدا پہ ایمان کی بات ہوئی تو وہاں بھی انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، ہم خدا کو بڑے واضح طور پہ آشکار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے آئے پروردگار، ہم اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کوئی طور کا واقعہ پورا تفصیلی آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ان کو بھی ممکن ہے متوجہ کیا گیا ہو کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کو اس نے نہیں دیکھا لیکن اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ جنت و جہنم کو مومن نے نہیں دیکھا، متقی نے نہیں دیکھا، لیکن اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ امام مہدی آخر الزمان کو اس نے نہیں دیکھا، اس پہ ایمان لاتا ہے، یہ بھی متقی ہے۔ البتہ ایک مصداق کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے۔ غیب ایک بہت بڑا مفہوم ہے، اس کے ممکن ہے 10 سے 15 مصادیق ہوں۔ جو چیزیں غیب کے اس مفہوم کے اندر شامل ہوتی جائیں، ان کو یہ آیت اس پہ منطبق ہوتی جائے گی۔ لہٰذا متقین وہ افراد ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کی ایک صفت یہ عقائد سے متعلق تھی، اب عقائد کے بعد اعمال کی دنیا میں، احکام کی دنیا میں ویقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے ایمان بالغیب کے بعد جو متقی کی نشانی ہونی چاہیے، جس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے یہ فرد متقی ہے یا نہیں،
وہ اس کا نماز کا قائم کرنا ہے، وہ بھی تسلسل کے ساتھ، کیونکہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یؤمنون اور یقیمون، غیب پہ ایمان کے لیے بھی وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی میں فعل مضارع کا جب صیغہ استعمال ہوتا ہے اس جیسے مواقع میں تو اس سے استمرار مراد ہوتی ہے، دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، یہ سلسلہ کٹتا نہیں ہے۔ تو متقین کی ایک نشانی یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ، ایسا نہیں ہے ایک دن پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے فجر کی نہیں پڑھتے ظہر عصر کی پڑھتے ہیں، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور یہاں اس نقطہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا اور قیام یعنی کسی چیز کو کھڑا کرنا، جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جب ایک ستون لگایا جاتا ہے تو وہ اس کا قوام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ درمیان والی لکڑی یا درمیان والا ستون اگر گر جائے تو وہ پورے کا پورا خیمہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کو قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں نماز کا نظام قائم ہو جائے۔ کن افراد نے نماز کو قائم کیا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کو انسان اس طرح سے قائم کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے نماز کے لیے، معاشرے میں نماز کا نظام نافذ ہو جاتا ہے، اس طرح سے نماز قائم ہوتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پہلی نشانی متقین کی غیب پہ ایمان، دوسری نشانی نماز کو تسلسل کے ساتھ قائم کرتے ہیں، تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ یعنی ان کا خدا سے اس طرح کا رابطہ ہے، ينفقون انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یعنی متقین وہ افراد ہیں جو فقط ان کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق خدا کی فکر میں بھی رہتے ہیں۔ متقی فقط وہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھتا ہے، جو حج کرتا ہے، بلکہ متقی وہ ہے جو نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ خمس بھی دیتا ہے، وہ غریبوں اور یتیموں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ یہ آیت بہت خوبصورت معارف کو اپنے اندر لیے ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے، یہ من علماء فرماتے ہیں یہ بعض کے معنی میں ہے، یعنی اس میں سے ایک حصہ، اس میں سے کچھ حصہ جو ہم نے دیا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا وہ دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، ان کے اپنے بچے بھوکے ہیں، نہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی اعتدال ہے ان کی زندگی میں، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ یا بالکل خرچ نہ کرنے والے ہوں یا سب کا سب وہ دے دیں۔ البتہ بعض ایسے افراد بھی ہیں جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا، بعض ایسی ہستیاں بھی ہیں، ان کا ایک الگ ان کا نظام ہے، ان کی ڈیوٹی پروردگار کی طرف سے الگ ہے، جو اللہ کی راہ میں سب کا سب لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو عام لیول کے افراد ہیں، عام درجے کے افراد ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے، رزقناہم، دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں جو رزق ہے، جو عطا ہے، اس کو پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے، یعنی انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ قارونی فکر ہے، یہ فرعونی فکر ہے، یہ ابلیس کی فکر ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے اتنا پڑھا ہے، میں اس مقام اور درجے پہ پہنچا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور رزق بھی ہر پروردگار کی عطا جو انسان کو ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے، فقط مال و دولت کو رزق نہیں کہتے۔ علم اگر انسان کے پاس ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر انسان کے پاس علم اور بردباری ہے تو وہ بھی انسان کے پاس رزق ہے، اگر انسان کا اچھا اخلاق ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی پروردگار نے ان کو دیا ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ یہ نفق سے ہے۔ نفق اس سوراخ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلا ہو۔ ينفقون، انفاق یعنی یہ انفاق کرتے ہیں، یعنی ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے کھلا ہوتا ہے، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو انسان کو جو بھی علم، حلم، مال، مقام جو بھی ملتا ہے اس کو پروردگار کی عطا سمجھے، تب انسان میں تواضع آتی ہے، تب انسان میں خلوص آتا ہے، تب انسان اچھے انداز میں اس کو، اگر انسان کے پاس علم ہے تو وہ دوسروں کو پڑھائے، دوسروں کی رہنمائی کرے، اگر اس کا اچھا اخلاق ہے تو وہ دوسروں کو اچھے اخلاق کے ساتھ دین کا پیغام سنائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون بھی فعل مضارع ہے، یعنی استمرار کے ساتھ، یہ تسلسل کے ساتھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار ہی خرچ کیا، نہیں، یہ مسلسل دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ متقین کے صفات، جو غیب پہ ایمان لانا، جو نماز قائم کرنا، جو پروردگار کی عطا میں سے خرچ کرنا، پروردگار یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے اور ہمیں بھی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔